مفتی صاحب نے دوسرا ایک سوال قائم کیا ہے خود ساختہ، وہ یہ ہے کہ جامعۃ الرشید نے جو بورڈ لیا ہے مجموع العلوم الاسلامیہ، یہ بغیر مشورے کے اکابر سے مشورہ نہیں کیا، راتوں رات بورڈ لیا، گویا کہ وفاق کا جو اتحاد تھا اس کو انہوں نے ختم کیا ہے، توڑا ہے، اور اس پر پھر انہوں نے اپنے جو بھی گزارشات ہے، معروضات ہے، وہ تفصیل بیان کی ہے۔ تو اس سوال کے حوالے سے مفتی صاحب آپ کی خدمت میں یہ ہم پیش کرتے ہیں کہ جامعۃ الرشید کے تعلیمی نظام، طریقہ کار اور جو وسعت ہے یہاں ایک تعلیم کی، تو وہ سمجھنا ضروری ہے۔ جامعۃ الرشید کے جو مختلف ہائے شعبہات ہے اور پھر تعلیم میں جو مختلف ایک ڈائریکشن پر کام ہو رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جامعۃ الرشید کا اپنا ایک بورڈ ہو۔ اس لیے وفاق المدارس العربیہ کا جو نیٹ ورک ہے، وہ جو پورے ملک کے مدارس منسلک ہے اس وفاق کے ساتھ، تو اس میں یہ اتنی گنجائش یا وسعت نہیں تھی کہ وہ چیزیں جو جامعۃ الرشید میں چل رہی ہے وہ باقاعدہ ایک بورڈ کے تحت اس میں گنجائش اور ایڈجسٹ کیا جا سکے۔ یہ کوششیں ہوئی ہے، چونکہ آپ کا یہ ڈومین نہیں ہے، نہ آپ جامعۃ الرشید سے متعلق ہے، تو جامعۃ الرشید نے اپنے طور پر جتنی کوششیں جو برابر ہو سکتی تھی اس نظم کو ایک مکمل ملک کی سطح پر قائم کرنے کے لیے، تاکہ تمام طلباء جو ایک لیڈرشپ کی جو صلاحیت ہے اس میں پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے جو ضروری چیزیں تھی وہ بہرحال مختلف پلیٹ فارم پر اپنے بڑوں کے سامنے تمام چیزیں رکھی کہ اگر ہم اپنے بورڈ میں یہ نصاب شامل کریں، یہ کتابیں ہوں، عصریات کا نظام ہو، اور ہمارے پاس اپنے پاکستان کے انتہائی ذہین بچے آتے ہیں، اگر ہم ان کو دونوں تعلیمات اور اسی طریقے سے انگلش، کمپیوٹر، جو بھی لیڈرشپ کی سکلز ہے، وہ اگر ہم نصاب کا حصہ بنائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سیرت ہے، جغرافیہ ہے، فلکیات ہے، تاریخ اسلامی ہے، یہ بھی اگر نصاب کا حصہ ہو، تو اس سے جو ہمارے بچے آگے فاضل ہوں گے تو ملک میں بہت ایک مثبت اور ایک مفید تبدیلی آ سکتی ہے اسلامائزیشن کے حوالے سے۔ لیکن جامعۃ الرشید کی محنتوں کے باوجود کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، تو بالآخر یہ جو 22 سالہ جامعۃ الرشید کا سفر ہے، تو یہ اس بات کا متقاضی تھا کہ جامعۃ الرشید کے پاس اپنا پلیٹ فارم ہو، تاکہ وہ نصاب سازی کا بھی کام کر سکے، افراد سازی کا بھی کام کر سکے، اور اس ملک و ملت کو ایسے افراد تیار کر کے دیں تاکہ وہ تمام شعبۂ زندگی میں اسلامائزیشن کے لیے ایک اچھا کردار ادا کر سکے۔ تو یہ جامعۃ الرشید کی ضرورت تھی۔ جامعۃ الرشید نے اس ضرورت کی بنا پر باقاعدہ بورڈ لیا ہے۔ مفتی صاحب، آپ جب اس بورڈ کو عمرانی یا سرکاری بورڈ کے عنوان سے ایک استہزاء کے طور پر ایک میڈیا میں اس کو پیش کرتے ہیں، تو اس پر ہمیں تحفظات ہے کہ یہ نہ تو کوئی عمرانی بورڈ ہے، نہ کوئی سرکاری بورڈ ہے، اس لیے کہ یہ پاکستان ہے، جمہوری ملک ہے، کسی نہ کسی کی حکومت تو ضرور ہوتی ہے، لہٰذا آپ کسی کو بھی یہ کہنا کہ عمرانی بورڈ ہے بالکل غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سرکاری بورڈ کا جو اصطلاح ہے، تو آپ اپنے معلومات کو بھی اپڈیٹ کر لیں، قانون کے اعتبار سے، اصطلاح کے اعتبار سے یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی بورڈ کسی پاکستان کے آئین کے مطابق اگر وہ بورڈ منظور ہو جائے تو اس کو سرکاری کہا جائے، یہ بالکل ایک ایسی بات ہے کہ جو علم اور اس طریقے سے ایک معقول آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ HEC سے باقاعدہ ایک منظور شدہ ایک رجسٹرڈ بورڈ ہے۔ اس انسلاک کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکاری بورڈ ہے، اس لیے کہ کسی چیز کا سرکاری ہونا اس کا ایک الگ ڈومین ہے، ایک الگ طریقہ کار ہے، اور کسی چیز کا پاکستان کی کسی بھی ایکٹ، کسی بھی قانون کے تحت اس کا رجسٹر ہو جانا اور کسی شعبے سے یا کسی بھی ڈومین سے منسلک ہو جانا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے یہ تو یا کوئی بھی معقول آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ سرکاری بورڈ ہے۔ بہرحال جامعۃ الرشید کا جو تعلیمی نظام ہے، یہ ایک اتنا وسعت ہے اس میں
کہ وفاق المدارس کا جو ہمارا بورڈ ہے اس میں اس کی گنجائش نہیں تھی، اس کے انتظامی مجبوریاں ہے، ان کا پورا ایک ملک پہ پھیلا ہوا ایک سیٹ اپ ہے، ایک بہت بڑے سیٹ اپ میں تبدیلی لانا یہ بھی مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے جامعۃ الرشید نے اپنا بورڈ لیا اور بورڈ میں اپنا نصاب الحمدللہ اس پہ 3 سال کام ہوا، ایک اپنا نصاب جاری کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو عصریات کا نظام ہے جامعۃ الرشید کا ایک ویژن ہے، ویژن یہ ہے کہ کمیونٹی لیڈرشپ تیار کرنا، اس کے لیے دینیات کے ساتھ ساتھ کنٹمپریری ایجوکیشن عصریات بھی ضروری ہے، اور اسی کے لیے الحمدللہ جامعۃ الرشید نے اسکولنگ سسٹم اس طریقے سے الغزالی یونیورسٹی باقاعدہ چارٹرڈ، اور انشاءاللہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں کہ باقاعدہ کیمپسز قائم ہوں گے، تو یہ جامعۃ الرشید کا ایک ویژن ہے، اور اس ویژن پر چلتے ہوئے جامعۃ الرشید ہر وہ اقدام کرتا ہے جو جامعۃ الرشید کے ویژن کی تکمیل کے لیے معاون اور مفید ہو، تو جس کے لیے اپنا بورڈ لینا، چاہے وہ دینیات کا بورڈ ہو یا عصریات کا ہو، اسکولنگ سسٹم ہے، الغزالی یونیورسٹی ہے، اور اسی طریقے سے جو بھی جدید قسم سکلز ہے آئی ٹی کے حوالے سے، لینگویجز کے حوالے سے، تو یہ مکمل جامعۃ الرشید اس کو حاصل بھی کر رہا ہے اور اپنے طلبہ کو ان تمام تعلیمات سے مزین بھی کر رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جامعۃ الرشید پاکستان کی سطح پر اور اسی طریقے سے امت مسلمہ کا عالمی سطح پر ایک قیادت کا رول ادا کرے گا، اور اپنے اکابر کے جو خواب تھے کہ ہمارے اس ملک مملکت پاکستان میں اسلامی نظام قائم ہوگا، ہمارے اکابر نے قربانیاں دی ہے، آئین ہمارا اسلامی ہے، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ایسے رجال کار تیار کریں جو ہمارے آئین کے مطابق اور اپنے ملک میں اسلامی نظام بھی قائم کرے، اور ہر شعبے کے لیے ہم اہل اور صالح اور صلاحیت والے افراد بھی تیار کریں، اور اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ جامعۃ الرشید کوئی کیپٹن بنا رہے ہیں، کوئی کرنل بنا رہے ہیں، کوئی ڈاکٹر بنا رہے ہیں، بلکہ جامعۃ الرشید میں الحمدللہ ڈاکٹر پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جامعۃ الرشید میں انجینئرز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، پروفیشنل پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کو 4 سالہ کلیت الشریعہ کا نظام باقاعدہ شریعت کی تعلیمات دی جاتی ہے، باقاعدہ ان کو عالم بنایا جاتا ہے، ایک ویژن دیا جاتا ہے، پھر معاشرے میں جا کر اپنی ہی جو ان کا ڈومین ہے اور اپنا جو ان کا سکوپ ہے اس میں کام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے علماء ہے یہ اصل علماء تیار ہوتے ہیں، سپورٹیو ان کے پاس یہ تمام چیزیں ہو جاتی ہے، کسی بھی شعبے میں جا کر یہ اپنے دینی کام کے ساتھ ساتھ اصل ان کا ہے دینی خدمات، لیکن ساتھ میں ذہن سازی اور وہ لوگ جو شعبے سے متعلق ہے ان کو تیار کرنا، ان میں پاکستان کی اونرشپ پیدا کرنا، اسلام کے حوالے سے ان کی تعلیمات اور ان کے ذہن سازی کرنا، یہ جامعۃ الرشید کے فضلاء کا کام ہے، اور الحمدللہ جامعۃ الرشید یہ نرسری اپنے ملک کے لیے تیار کر کے بھیج رہا ہے، اور اس کے نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں، اور پاکستان کو الحمدللہ اس سال قیادت بھی مل رہی ہے، ہمارے اکابر بھی انشاءاللہ ہمارے جو فضلاء کی خدمات کو دیکھ کر خوشی ہوں گے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ جامعۃ الرشید کے فضلاء کسی بھی حوالے سے وہ خدمات کے حوالے سے، چاہے وہ دینی خدمات ہے، سماجی خدمات ہے، رفاہی خدمات ہے، کسی بھی مدرسے کے فضلاء سے کم نہیں ہوں گے، بلکہ انشاءاللہ بڑھ کر ہوں گے۔